کبھی بھی اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام نہ کرو، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام نہ کرو۔ 2 آدمی بیٹھے، 4 آدمی بیٹھے، 10 بیٹھے، اور آج کل تو بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ بھی بیٹھیں، کیونکہ حکومتوں کا، سیاستدانوں کا آنا جانا، ٹرانزیشن آف پاور کا سلسلہ چل رہا ہے، جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں ہم حکومتیں منانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی مجلس کہ آپ مجلس لگائیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں۔ فرمایا یاد رکھیں ان کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، جب آپ کثرت کلام کرتے ہیں، لمبی لمبی مجالس لگاتے ہیں، گفتگو کری جاتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، ایک ساتھی بولتا، دوسرا بولتا ہے، تیسرا بولتا ہے، لمبی لمبی گفتگو ہوئی، لیکن اس گفتگو کا حاصل کیا ہوا وہ تو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کیا حاصل ہوا، بحث کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چل دیے۔ فرمایا یاد رکھیے ان کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر جب ہم کلام کریں گے قسوۃ للقلب، یہ دلوں کی سختی کا باعث بنے گا، محبتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں جنم لیں گی۔ وہ سارے کے سارے سیاسی لوگ اور وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر، ایک دوسرے کے خلاف غلط الفاظ بول کر، ایک دوسرے کے خلاف نفرت امیز جذبات رکھ کر اپنے تعلق کو خراب کرتے ہیں، اور دلوں میں ایسی سختیاں طاری ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر کو اس مجلس کا حصہ نہیں بنایا گیا، قرآن نہیں پڑھا گیا، آیات بینات کی تلاوت نہیں کی گئی، نتیجہ یہ نکلا دلوں کی ایسی سختی پیدا ہوئی۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابعد الناس الی اللہ القلب القاسی، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی رحمت سے دور دور سے دور وہ لوگ ہوں گے جن کے دل سخت ہوئے ہوں گے۔ دعوت خطاب دے رہے ہیں ساری جماعت دے بہت بڑے نامور ڈاکٹر حضرت مولانا مسعود قاسم صاحب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ حضرات ذی وقار معزز شرکائے مجلس، یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق و مالک نے ہم تمام لوگوں کو روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کی مسجد میں جمع کیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب ترین جگہیں، سب سے پسندیدہ جگہ اگر اللہ کو ہے تو وہ اللہ کی مساجد ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آج ہم مسجد میں جمع ہیں، اور مسجد میں بھی جمع ہیں کوئی عام سا مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد لے کے جمع نہیں ہوئے، بلکہ اہل قرآن کی مجلس ہیں، قرآن کی تکمیل کا پروگرام ہے،
اور اسی قرآن کی محبت سے، اسی قرآن اور اہل قرآن کے تعلق کی مناسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ ویتدارسونہ بینہم، کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں کسی جگہ پر، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، کسی جگہ پہ گیدرنگ کریں اور اس کا مقصد اللہ کی آیات کی تلاوت ہو، اور اللہ کی آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی درس و تدریس، اس کو آگے مذاکرہ، اس کے بارے میں فکر، اور اس حوالے سے جو مختلف تعلیمات کے حوالے سے ڈسکشن ہو، تو اللہ تعالیٰ 4 قسم کے انعامات فرماتے ہیں۔ پہلا انعام الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے اہل مجلس پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اس اہل مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ رب العالمین ان اہل مجلس کا تذکرہ، ان خوش نصیبوں کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس نوری مخلوق فرشتوں کی صورت میں ہے۔ تو ہمیں خوش بخت ہونا چاہیے اور احسان مند بھی ہونا چاہیے، اور یہ خوش گمانی رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں مجلس میں جمع کیا ہے۔ حضرات، قرآن کریم آپ نے سنا، آپ نے قرآن کی تلاوتیں بھی سنی۔ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہی ہماری گفتگو جتنی ہم بات کریں گے ہوگی۔ آپ احباب نے قرآن کریم کے حوالے سے ایک مختصر حدیث علماء سے سنی ہے کہ من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے، کتبت لہ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے یوں سمجھایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یہ تینوں حروف مل کر 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ تو گویا جو شخص اسی طرح کر کے ایک سطر بھی تلاوت کرے گا تو تصور کریں کتنی سینکڑوں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گی۔ تو قرآن کریم اس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے نیکیوں کی بہار لاتا ہے، تو اس قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہمیں بنانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیات کی ہمیں ترغیب دی ہے کہ آپ اس کی تلاوت کیا کریں۔ فرمایا کہ من قرأ 10 آیات من الکتاب لم یکتب من الغافلین، کہ جو شخص قرآن کریم کی ان آیات بینات کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، 10 آیتوں کی، لم یکتب من الغافلین، اس کا شمار اللہ غافل لوگوں میں نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑا حاضر دماغ، اللہ کی آیات پہ توجہ کرنے والا، قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنے والا، قرآن کریم کی عظمت کو تسلیم کرنے والا، قرآن کریم کی منقبت کو اور اس کے مقام کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا 10 آیتیں بھی ہم روٹین میں پڑھیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر یہ رحمت اتنی بے پناہ ہوگی کہ اللہ تعالی ہمارا غافلوں میں شمار نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص 100 آیتیں تلاوت کرتا ہے، کتب من القانتین، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فرما بردار بندوں میں لکھ لیتے ہیں، فرما بردار بندوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور کیسے فرما بردار بندوں میں لکھتے ہیں، آپ ذرا تصور کیجئے، احساس اپنے ذہن میں دوڑائیے۔ آپ پہلے یہ پوری حدیث سنیں، پھر میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کس طرح قرآن کریم کو یاد کرتے تھے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں آپ نے 2 باتیں سنی، 10 آیتیں پڑھیں گے غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، 100 آیتیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرما بردار لوگوں میں شمار کر لیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے کتب من المقنطرین، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک خزانوں جتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ آیات بینات کا ثواب ہے کہ جس کا ہمیں حساب کتاب نہیں ہوتا، اور ایک بچہ جب قرآن حفظ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک قاعدہ پڑھتا ہے جس میں الف با سے حرف ہجا سے لے کر اس نے پورا قاعدہ پڑھنا ہے، اور ایک ایک حرف کو اس نے ایک ایک مرتبہ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں مرتبہ ایک ایک لفظ کو پڑھ کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ چند الفاظ کو پھر جوڑتا ہے، اور چند الفاظ کو جوڑ کر پھر ایک آیت بنتی ہے، اور پھر ایک آیت کو اس نے سینکڑوں مرتبہ پڑھنا ہے، اور سینکڑوں مرتبہ پڑھ کر اس نے اس قابل ہونا ہے کہ وہ سبق اپنے استاد کو سنا سکے۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ، یہ صحابہ 10 سے زیادہ تعداد ہے اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں، جو یہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، ہمیں قرآن پڑھاتے، اور لم یجاوزوا 10، آپ 10 آیات سے زیادہ ہمیں تعلیم نہیں دیتے تھے، 10 آیات سے زیادہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور جب 10 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھا دیتے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دیکھیں کہ جس بچے نے 10 آیات بینات کی تلاوت کرنی ہے، اس نے ان 10 آیتوں کو کوئی 10 مرتبہ نہیں، اس نے 20 نہیں، پتہ نہیں کئی 100 مرتبہ اس نے اس کو دہرانا ہے پہلے، تب اس قابل ہونا ہے کہ وہ 10 آیتیں اس کے دل میں، اس کے دماغ میں جا کے ٹھہریں گی، اور جب وہ اپنے استاد کو سنائے گا، حاضر دماغی سے سنائے گا، تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ صحیح معنی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اپنے استاد کو وہ آیتیں سنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی صحابی بیان کرتے ہیں 10 آیتوں سے زیادہ ہمیں نہیں پڑھاتے تھے، جب 10 آیتیں پڑھاتے پھر جب تک ہمارے سے اس کا جواب نہیں لے لیتے، یعنی ہم سے سن نہیں لیتے تھے اور ہمارے کردار کے اندر اس کا عملی اظہار نہیں دیکھ لیتے تھے، اس وقت تک اگلا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں دیتے تھے۔ اور آج وہی جو ایک تصور جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا قرآن کو پڑھانے کا، وہی قرآن کو پڑھانے کا عمل الحمدللہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ اس وقت سے جاری ہے، اور آج مدارس میں قرآن کریم کو اسی پیٹرن پر، اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کی صحیح غمازی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ قرآن کریم ہم نے اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جدا جدا کر کے حصوں میں پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا باب تفعیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بتدریج نازل ہونا۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 سال 5 ماہ اور 12 دن کا دورانیہ تھا جس میں قرآن کریم مکی زندگی میں نازل ہوا ہے، اور مدینہ منورہ میں 9 سال 9 ماہ اور 9 دنوں کا ڈیوریشن تھا۔ یہ ٹوٹل ملا کے 22 سال 2 ماہ اور 21 دن بنے ہیں جس میں یہ پورے کا پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اور جو قرآن کی آیت ہے نزلناہ تنزیلا کہ ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے، وہ بعین ہی اس آیت کی صداقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اسی طرح ہی نازل ہوا ہے۔ اور جس طرح پھر قرآن نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا،
اور صحابہ کو قرآن پڑھایا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، قرآن کو سیکھا، قرآن سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور استاد قرآن سنایا بھی ہے، اور جس طرح آپ کو قرآن سنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ دست شفقت رکھ کر ان سے قرآن سنا بھی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام اللیل کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرایا تو انہی صحابہ کرام کا انتخاب کیا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن سنایا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جماعت کرانے کے لیے مسجد نبوی میں مقرر ہوئے، اور ان کے پیچھے سماعت کے لیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ گویا وہی صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا، یہ اعزاز اسی طرح ہی جاری رہا، اور الحمدللہ یہ اعزاز آج تک حفاظ کو، قراء کو اسی طرح ہی ملتا ہے کہ جس کی منزل جتنی اچھی ہوتی ہے، جتنا اچھا قرآن یاد ہوتا ہے، جتنی اچھی آواز ہوتی ہے، اللہ کریم اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی مقام دیتے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو زین القرآن، مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ قرآن کو پڑھیں، اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھیں، اچھی آواز بنا کے پڑھیں، اچھے لہجے میں پڑھیں، اچھی قرات میں پڑھیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دوسرے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ، اچھی آواز کرو اور حسن والی آواز بناؤ اپنے قرآن کے ساتھ۔ کیونکہ جب آپ اپنی آواز اچھی بنائیں گے یہ قرآن کریم کے حسن میں اضافہ کرے گی، قرآن کریم کی اچھائی میں، ظاہری اچھائی میں، کہ لوگ جو بھی شخص سنے گا اس کو اچھی آواز لگے گی، آواز بہترین لگے گی، اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا، اشتیاق پیدا ہوگا، اور وہ مزید اس کا دل کرے گا کہ میں اس قرآن کو، اس پیاری کتاب کو سنوں جو اتنی پیاری آواز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تلاوت کا شوق لوگوں کو دلایا ہے، آپ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پڑھنے والے آدمی کے لیے کتنی پیاری خوشخبری بیان کی، کتنے اچھے الفاظ اس کے لیے بیان کیے۔ آپ نے اس حدیث میں، صحیح مسلم کی 803 نمبر حدیث ہے، اس میں 4 مختلف لوگوں کی مثالیں بیان کی، اور آپ احساس اپنے دل میں پیدا کیجئے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کو کتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، کہ وہ مومن آدمی جو قرآن پڑھتا ہے، ایک اس کے اندر ایمانی دولت موجود، ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پڑھتا ہے تو 2 اس کے اندر خوبیاں ہو گئیں۔ فرمایا کمثل الاترجہ، اس کی مثال اس سنگترے کی ہے، ریحھا طیب، کہ جس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، وطعمھا طیب، اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ایمان ہونے کی وجہ سے اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، اور قرآن ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی خوشبو بڑی اچھی رکھی ہے کہ جس شخص کے پاس قرآن ہوتا ہے، قرآن کی دولت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کا کردار ہی ایسا بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ، ایک ایسا مومن آدمی الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جو قرآن نہیں پڑھتا، ایمان اس کے اندر موجود ہے، نمازیں پڑھتا ہوگا، بڑی نیکیاں کرتا ہوگا، لیکن اگر اس میں قرآن پڑھنے کی عادت اس میں موجود نہیں ہے، آپ نے فرمایا کمثل التمر، اس کی مثال اس کھجور کی طرح کی ہے کہ جس کے لیے لا ریح لہا، اس کھجور کی خوشبو کوئی نہیں ہے،
لیکن وطعمها حلو، اس کا کھانا میٹھا ہے۔ آپ کھجور منہ میں رکھیں، کھجور آپ کو بہت اچھی لگے گی، لیکن اس کو سونگیں گے اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ مومن کی مثال دی ہے کہ ایمان کی وجہ سے اس کا ذائقہ تو میٹھا ہے، لیکن اس کے اندر سے کوئی خوشبو نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اس خوشبو سے محروم ہے جو روحانی عطر، روحانی معطر ہونا، روحانی قسم کی خوشبو آنی ہے، وہ اس کے کردار سے وہ مہک نہیں آتی، کیونکہ وہ قرآن سے اس نے اپنا تعلق نہیں بنایا۔ اور اس کے برعکس ایک منافق آدمی، آپ جانتے ہیں کہ منافق کی اللہ رب العالمین نے جو سزا قرآن کریم میں بیان کی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن اگر ایک منافق آدمی بھی ہے، منافق آدمی لیکن وہ قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ حدیث میں بیان ہے، آپ صرف قرآن کے حوالے سے بات سنیں۔ آپ نے فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، ایسا منافق آدمی الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جو قرآن پڑھتا ہے، چونکہ ایمان اس کے اندر پختگی کی کیفیت میں نہیں ہے، اس لیے اس کی ذاتی طور پہ اللہ نے اس کا ذائقہ کوئی میٹھا نہیں رکھا، وہ کڑواہٹ ہے اس کے کردار کے اندر، سارا کچھ ہے۔ اس کی مثال نیاز بو پھول کی طرح ہے کہ جب گزریں گے خوشبو تو محسوس ہوگی، لیکن ذائقہ کڑوا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان اگرچہ نہیں ہے، لیکن قرآن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشبو رکھی ہے، جو قرآن کی دولت ہونے کی وجہ سے، قرآن اندر موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کے کردار میں رکھی ہے کہ قرآن کی وجہ سے اس سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور چوتھا وہ شخص وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جو قرآن نہیں پڑھتا، ایمان اس کے اندر ہے نہیں، قرآن کی دولت اس کے اندر موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کمثل الحنظلہ، اس کی مثال اس تمے کے پودے کی ہے کہ جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ یہ اس بدترین منافق کی مثال دی ہے، نہ جس کا قرآن سے تعلق ہے، نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، نہ اس کے اندر ایمان ہے۔ یہ اس کی بدترین مثال اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم یحب ان یغدو الی بطحان، بھئی تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام کو آپ نے اکٹھے کیا اور ان کو اکٹھے کر کے فرمایا ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او العقیق، کہ وہ وادی بطحان میں جائے، عقیق وادی میں جائے، اور یہ وہ وادیاں تھیں جہاں کے جانور بڑے مشہور تھے۔ فرمایا وہ وہاں پہ جائے، تم میں کون شخص پسند کرتا ہے؟ اور وہاں پہ بلند کوہان والی اونٹنی وہ لے کر آئے، 2 اونٹنیاں لے کر آئے، بتاؤ تم میں سے کون پسند کرتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے۔ جس طرح ہم میں سے کوئی شخص کہے کہ بھئی کون پسند کرتا ہے کہ اس کو اچھی سے اچھی گاڑی لے دی جائے، بہترین سواری لے دی جائے، مفت میں لے دی جائے، صبح صبح فلاں جگہ پہ جمع ہوں، آپ کو اتنے موٹر سائیکل مل جائیں گے، اتنی گاڑیاں مل جائیں گی، میرا خیال ہے ساری رات نیند نہیں آئے گی کہ ہمیں صبح گاڑیاں ملنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طمع کی کیفیت بتائی، ایک تعلق کی کیفیت بتائی، اور ایک محبت ہمارے اندر جگائی قرآن کے حوالے سے کہ کون پسند کرتا ہے۔ صحابہ میں سے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص پسند کرتا ہے، ہر شخص پسند کرتا ہے کہ ہم وادی عقیق جائیں، ہم وادی بطحان جائیں، اور وہاں سے جا کے ہم اونٹنیاں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھئی اٹھو، تم میں سے کوئی شخص روزانہ 2 آیتوں کی تلاوت کرے، صبح اٹھ کر 2 آیات قرآنیہ کی تلاوت کرے، اللہ کریم اس کو وادی بطحان اور وادی عقیق کی 2 اونٹنیوں جیسا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور جو شخص 3 آیات کی تلاوت کرے اس کو اللہ تعالیٰ 3 اونٹنیوں جیسی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ كَثِيرٌ، اور جتنی وہ آیتوں کی تعداد بڑھاتا رہے گا، جتنی آیات بینات کی تلاوت میں اضافہ کرتا رہے گا، جتنی آیات کو بڑھاتا رہے گا، تعداد بڑھاتا رہے گا، اللہ رب العالمین آیات کی مناسبت کے ساتھ اس کو اسی طرح ہی اتنی نیکیاں اونٹنیوں کی طرح نیکیوں میں اضافہ کرتے اس کے نامہ اعمال کو بڑھاتے جائیں گے۔ تو گویا یہ قرآن کریم کے حوالے سے نیکیاں ہیں۔
اور میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیے قرآن کریم، اب یہ تو بات ہوئی کہ قرآن کریم ہم نے پڑھنا ہے، اس کی فضیلت ہے، اور کوئی دن ہمارا ایسا نہیں جانا چاہیے کہ ہم اس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں۔ جتنی آپ نے فضیلت سن لی، جتنی آپ نے بات سن لی، ایک مومن آدمی کے لیے تو سچی بات ہے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے اس کی زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے، کہ ہم صرف یہ جو جتنی بھی مجالس محافل لگتی ہیں، آپ نے 1-2 دن پہلے بھی کوئی مجلس اٹینڈ کی ہوگی، اب آگے 27ویں رات ہے، 28ویں ہے، 29ویں رات ہے، مختلف مساجد میں قرآن کریم کی تکمیل کے حوالے سے مجالس ہوں گی، ہم ان مجالس کا حصہ بنیں گے اور ان مجالس میں بیٹھیں گے، قرآن کریم کے فضائل کو سنیں گے، قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کو سماعت فرمائیں گے اور قرآن کی فضیلت کو سنیں گے، تلاوت آیات کی فضیلت کو سنیں گے۔ لیکن بھائیوں، یہ سننا اور سن کر بات کو ختم کر دینا اور قرآن کو نہ کھولنا، قرآن کو بند کر کے رکھ دینا، یہ مجالس اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ یہ مجالس اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آج ہم نے اس مسجد میں آیات بینات کی تلاوت کی فضیلت کو سنا ہے، ہم نے ذہن بنا لینا ہے کہ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن ہم آیات بینات کی تلاوت نہ کریں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آیات بینات کی فضیلت کے حوالے سے اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے اتنی پیاری حدیث ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کبھی بھی اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام نہ کرو، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام نہ کرو۔ 2 آدمی بیٹھیں، 4 آدمی بیٹھیں، 10 بیٹھیں، اور آج کل تو بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ بھی بیٹھیں، کیونکہ حکومتوں کا، سیاستدانوں کا آنا جانا، ٹرانزیشن آف پاور کا سلسلہ چل رہا ہے، جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں ہم حکومتیں منانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی مجلس کہ آپ مجلس لگائیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں۔ فرمایا یاد رکھیں، ان کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، جب آپ کثرت کلام کرتے ہیں، لمبی لمبی مجالس لگاتے ہیں، گفتگو کری جاتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، ایک ساتھی بولتا، دوسرا بولتا ہے، تیسرا بولتا ہے، لمبی لمبی گفتگو ہوئی، لیکن اس گفتگو کا حاصل کیا ہوا وہ تو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کیا حاصل ہوا، بحث کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چل دیے۔ فرمایا یاد رکھیے، ان کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر جب ہم کلام کریں گے، قسوۃ للقلب، یہ دلوں کی سختی کا باعث بنے گا، محبتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں جنم لیں گی، وہ سارے کے سارے سیاسی لوگ اور وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر، ایک دوسرے کے خلاف غلط الفاظ بول کر، ایک دوسرے کے خلاف نفرت امیز جذبات رکھ کر اپنے تعلق کو خراب کرتے ہیں، اور دلوں میں ایسی سختیاں طاری ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر کو اس مجلس کا حصہ نہیں بنایا گیا، قرآن نہیں پڑھا گیا، آیات بینات کی تلاوت نہیں کی گئی، نتیجہ یہ نکلا دلوں کی ایسی سختی پیدا ہوئی۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابعد الناس الی اللہ القلب القاسی، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی رحمت سے دور، دور سے دور وہ لوگ ہوں گے جن کے دل سخت ہوئے ہوں گے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، یہ قرآن کی آیات کو تلاوت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور مومن آدمی، اللہ اکبر، مومن آدمی، اس کے پاس جب قرآن پڑھا جاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومنوں کی تو خاصیت یہ ہے، ہم سارے لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں۔ مومن آدمی اذا ذکر اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے، قرآن کی آیات کوئی بھی پڑھے، بچہ پڑھے، جوان پڑھے، بوڑھا آدمی پڑھے، آیات کی تلاوت ہو، وجلت قلوبہم، دل ڈرتے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آیات بینات پڑھ کر
قرآن کو سن کر اور قرآنی آیات کی تلاوت اپنے کانوں کی زینت بنا کر اپنی سماعتوں کی نظر کر کے ہمارے ایمان میں ابھی بھی اضافہ نہیں ہوا تو بھائیوں ہمیں اپنے حوالے سے اپنے عقیدے پر قرآن پر ایمان کے حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے کہ ہم نے قرآن کا ذکر بھی سن کر قرآن کی فضیلت سن کر آیات بینات سن کر ابھی کے ابھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مومن آدمی پہ کیسا اثر ہوتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نزل احسن الحدیث، وہ خالق و مالک جس نے بہترین حدیث بہترین کلام کتاب الہی کو نازل کیا ہے، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین بار بار روٹین میں دہرائے جاتے ہیں، اور جب مومن آدمی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، ہماری سکن، ہماری جلد، ہمارے جسم کانپنے چاہیے، رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے قرآن کی تلاوت پر۔ اگر نہیں کھڑے ہوتے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم شعیب کا، قوم صالح کا، ان سب اقوام کی تباہی کا تذکرہ کیا، اور وہ خرافات، وہ عادات، وہ بدعمالیاں، انبیاء کو تنگ کرنا، وہ سارے قصص اس صورت میں بیان کیے گئے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس صورت کی تلاوت نے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ حضرات آپ دیکھیے، اولاد، آج کل اولاد کسی والد کی مطیع اور فرما بردار نہ ہو تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے یار اس آدمی کی اولاد نے کمر توڑ کے رکھ دی۔ کمر اس کی ٹوٹتی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہوتی ہے جذبات کے عالم میں، اور طاقت، اصل قوت جو بندہ ایک ذہنی لحاظ سے محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس اولاد کی صورت میں ایک فوج موجود ہے، جب اولاد سے فائدہ ختم ہو جاتا ہے کہتا ہے میری دنیا اندھی ہو گئی ہے، میری کمر ٹوٹ کے رہ گئی۔ یہ قرآن کریم اتنی تاثیر رکھتا ہے، یہ قرآن کریم اپنے اندر یہ اثر رکھتا ہے کہ اگر اس قرآن کی تلاوت سے ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے ہم نے قرآن کو اہمیت کیا دی ہے، ہم نے اس قرآن کے الفاظ کو، اس کے معنی کو، مفاہیم کو اہمیت کیا دی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، ہم نے اس قرآن کے معنی پہ غور نہیں کیا۔ جہاں پہ میرے بھائیوں آپ نے یہ فضیلت سنی کہ ہم نے اس قرآن کریم کی کم از کم، جس طرح حدیث میں آپ نے سنا 2 آیتیں، آپ نے فرمایا کم از کم 2 آیتیں پڑھے اس کو اللہ 2 اونٹنیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ یہ تہیہ کر کے اٹھے کہ میں نے روزانہ ترجمے والا قرآن لینا ہے، اور اب ترجمے والا قرآن لینے کا تو اب وہ موقع ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سب کو اینڈرائڈ فونز دیے ہیں، اس میں قرآن بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں تفاسیر بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنے وسائل دیے، اب تو بہانے ہی ختم ہو گئے ہیں کہ جی کہاں سے قرآن لے کر آئیں اور کہاں پہ اٹھائیں۔ موبائل کھولیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کریں اور وہیں سے اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو قرآن کے مفہوم کا علم ہو کہ میرے رب نے ان آیات بینات میں ہمیں حکم کیا دیا ہے، میرے رب نے اس میں نصیحت کیا کی ہے، اس میں تبشیر کا پہلو ہے، اس میں انذار کا پہلو ہے، تاکہ قرآن کا میسج اور پیغام صحیح معنوں میں ہمارے دلوں پہ نقش ہو سکے، اور قرآن کا یہ اثر واقعتاً ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا، اور پھر صحابہ کرام میں سے یہ نہیں کہ صحابہ نے پڑھ کے اس قرآن کو ختم کر دیا۔ آپ میرے بھائیوں تصور کیجئے، یہی قرآن تھا، یہی قرآن تھا
کہ صحابہ کرام میں سے آپ نے جب قرآن مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کو پڑھایا ہے، صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو عبداللہ بن ام مکتوم کے ساتھ مبلغ بنا کر، قاری بنا کر مدینہ منورہ میں بھیجا کہ جاؤ وہاں پہ لوگوں کو جا کے قرآن سکھاؤ، لوگوں کو اس قرآن کی تبلیغ کرو، لوگوں کو پتہ لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الہامی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ان کے پیچھے بھیجا کہ آپ بھی اس قافلے کا، ان قراء کا حصہ بنیں اور مدینہ منورہ میں جا کے لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ جب فتح مکہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی قراء کی صف میں لا کر ساتھ شامل کیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو باقی رہ گئے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر تو 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا تھا اس میں شہید ہو گئے تھے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اور اس قراء کے قافلے میں، اساتذہ کے قافلے میں جو لوگ شامل ہوتے رہے، انہوں نے پورے مدینہ میں اور پھر مدینہ سے باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو بھی اس قرآن کی تعلیم دی، اور وہ الہامی پیغام جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں سنایا تھا، آپ نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے آگے عوام الناس کو سنا کر اسی طرح ہی قرآن کو سکھانے کا عمل جاری رکھا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں وہ والا گھر جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے، اس گھر کو دار القراء کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور مدینہ منورہ میں اگر کسی شخص کو تاریخ مدینہ میں سب سے پہلے المقری کا لقب دیا گیا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، قرآن کریم کے پائنیئر ہیں، بانی ہے قرآن کریم کے۔ مدینہ منورہ میں قرآن کو لانے کے لیے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال بعد کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو قرآن سکھانے کے لیے مدینہ میں پہلے بھیج دیا تھا۔ بھائیو، یہ قرآن کی تعلیم اور پھر اس کی آگے تربیت، اس کے حوالے سے باتیں تو کئی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ نے سب سے پہلے گفتگو میں جو پہلا نقطہ آپ نے سنا وہ یہ سنا کہ اہل قرآن کی مجلس بڑی جو ہے نا وہ شاندار اور فضیلت والی ہوتی ہے، ہم اس کا حصہ ہیں الحمدللہ۔ دوسری بات، آپ نے تلاوت آیات کی فضیلت سنی اور آپ تحیہ کر کے اٹھے کہ ہم نے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کریم کی جس طرح تلاوت کرنی ہے، ساتھ ساتھ اس قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ پڑھنی ہے، تاکہ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پہ الحمدللہ عمل ہو سکے جتنا ہو سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، یہ سبق حاصل کر کے جائیں کہ اس قرآن کی اسی عمل کو اور اس پیغام کو ہم نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کا حصہ ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میری طرف وحی کی گئی، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کا مقصد کیا بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ قرآن دیا گیا، آپ کو حدیث مصطفیٰ بھی دی گئی، اللہ رب العالمین نے ساتھ پیغام دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچائیے، کنوے کیجئے، اپنا جو فریضہ تبلیغ ہے اس کو ایسا تھامیے کہ جو اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ کو حکمت بری باتیں دی ہیں، یہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اپنے محبوب پیغمبر کو یہ بات کہی، اِن لَّم تَفْعَلْ، اے نبی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، ما بلغت رسالتہ، گویا آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا ہے، حق ادا نہیں کیا۔
آج ایک باپ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو فلاں فلاں ڈگری کروا لی، میں نے فلاں فلاں چیز پڑھا لی، میں فلاں جگہ پہ آفیسر لگوا لیا۔ آپ اس آیت کے تناظر میں سوچیں، اگر اس باپ سے کوئی استاد یہ پوچھے، کوئی عالم دین یہ پوچھے کہ بتائیے اپنے بچے کو قرآن کتنا پڑھایا ہے، بتائیے اپنے بچے کو قرآن کا پیغام کتنا سکھایا ہے، بتائیے تلاوت آیات اس کو روزانہ کی بنیاد پر کتنی کرواتے ہیں اور اس کو نمازیں کتنی پڑھواتے ہیں، آپ تصور کیجئے کتنے دنیا میں ایسے باپ ہیں، ہم بھی انہی کا حصہ ہیں، کن کے پاس کتنا دینے کے لیے جواب ہے۔ نوجوان بچے بھی یہاں پہ موجود، چھوٹے بچے بھی موجود، ہر کسی کو اپنی عادت کا بھی پتہ ہے، والدین کو بھی پتہ ہے کہ میرے بچے نمازیں کتنی پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو یہ بات کہیں کہ اے نبی اگر تو نے یہ بات نہ پہنچائی، تو نے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، وہ باپ کیسا بہانے باز ہے جو کہتا ہے میرا بچہ مجھ سے اونچا ہو گیا، مجھے شرم آتی ہے اس کو نماز کے لیے کہتے ہوئے۔ اور باپ تجھے شرم آنی چاہیے، اللہ نے تجھے اولاد دی، اللہ نے تجھے صاحب اولاد بنایا، تو اپنی اولاد کو نماز کا نہیں کہہ سکتا، تو اپنی اولاد کو قرآن کا نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ بات کہی، ہم نعوذ باللہ حاکم بدہن اور ہمارے منہ میں خاک، کیا ہم اللہ کے رسول سے بھی افضل ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے یہ میسج نہیں ہے؟ یہ پیغام میرے بھائیوں اپنے طور پہ جو بچے موجود وہ اس پیغام کو اپنے دلوں پہ نقش کریں، جو والدین موجود ہیں وہ اس کو اپنے دلوں پہ نقش کریں کہ اپنی اولاد کو، وہ چاہے ہم سے بڑی ہے چاہے ہم سے چھوٹی ہے، وہ چاہے جتنی مرضی بڑی ہو جائے، بچہ بچہ ہی رہتا ہے، اس کی تربیت کرنا، اس کو نماز پہ لگانا، اس کو قرآنی آیات پڑھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ چند باتیں جو آپ نے سنی ہیں، اس امید کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عالم قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی بنائے۔ اللہ کریم اس قرآن کو، قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے میسج کو اللہ کریم ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اشف جميع المسلمين والمسلمات اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمین والمسلمات یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری چھوٹی بڑی نیکیاں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارے بھتیجے کا قرآن پڑھنا پڑھانا اور ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا یا اللہ ہم سب کو قرآن کا عمل بنا یا اللہ قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ شرک اور بدعات سے محفوظ و مامون فرما یا اللہ قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما یا اللہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت بخشش فرما یا اللہ حاجی شبیر صاحب کے والد محترم کی مغفرت بخشش فرما ان کے درجات بلند و بالا فرما اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند و بالا فرما اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما نبیوں صدیقوں شہداء کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بغیچے بنا یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرما یا اللہ میرے والد محترم کی مغفرت بخشش فرما یا اللہ ان کے درجات بلند و بالا فرما یا اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما یا اللہ ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ اس محفل میں ہمارے جتنے بھائی ہماری بہنیں موجود ہیں یا اللہ ان کے عزیز و اقارب میں سے جو اس دنیا سے چلا گیا اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی بخشش فرما ان کے درجات بلند و بالا فرما یا اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما یا اللہ قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما یا اللہ ماہ رمضان کے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول منظور فرما ٹوٹا پھوٹا قیام اللیل قبول و منظور فرما یا اللہ تیری راہ میں جو صدقہ خیرات کیا اللہ قبول فرما یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سختیوں پریشانیوں سے محفوظ فرما یا اللہ قیامت کے رنج جو غم سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع وافر عطا فرما اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس طرح ہم ماہ رمضان میں نمازوں اور قرآن کا اہتمام کرتے ہیں اے اللہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں اسی طرح
قرآن اور نماز اور مسجد کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ عزیمت نصیب فرما، یا اللہ اپنی توفیق سے ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سختیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ صدقے کی چھتریاں نصیب فرما، یا اللہ زکوٰۃ کے صاحبان نصیب فرما، یا اللہ قرآن کے صاحبان نصیب فرما، یا اللہ رمضان اور قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، یا اللہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما، یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرما، یا اللہ پیارے حبیب کے قدموں میں جگہ عطا فرما، یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخلہ عطا فرما، یا اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اعمال قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنے رحمتوں کے ٹھٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرف دیکھ کر ہم غریبوں اور مسکینوں کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین، آمین۔